اللہ تعالیٰ کو پا کر کبھی کسی نے کچھ نہیں کھویا اور اللہ تعالیٰ کو کھو کر کبھی کسی نے کچھ نہیں پایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے۔ آج میں آپ کے لیے اتنا زبردست وظیفہ لے کے آئی ہوں، اتنا زبردست کہ آج کل یہ جو جس چیز کے لیے میں وظیفہ لے کے ہوں یہ تقریباً ہر گھر میں پائی جاتی ہے۔ شادی شدہ عورتیں شادی کر کے جاتی ہیں تو ان کے خاوند جو ہے نا، یا تو وہ کسی دوسری عورتوں میں انوالو ہوتے ہیں تو یا وہ انٹرسٹ ہی نہیں لیتے اور وہ دین سے بالکل گمراہ ہوتے ہیں۔ تو میں کافی پریشان تھی اور میں وہی وظیفہ لے کے آتی ہوں جو میں نے خود عمل کیا ہوتا ہے اس پہ، اور قرآن و حدیث سے وہ ثابت ہوتا ہے۔ تو اسی لیے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں۔ یہ صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ اسے کیا کریں انشاءاللہ تعالی۔ مجھے اس سے اتنا فائدہ ملا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ اگر کسی کا بیٹا گمراہ ہے، بے دین ہو گیا ہے، نشہ کرتا ہے یا نماز نہیں پڑھتا، ماں باپ کی بات نہیں مانتا، یا کسی کا شوہر ہے تو وہ بے دین ہو گیا ہے اور باہر عورتوں میں انوالو ہے یا برے کاموں کی لت لگ گئی ہے، تو آپ انشاءاللہ تعالی یہ وظیفہ کریں۔ اور یہ وظیفہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کا جو ہے نا شوہر ہے، اگر شوہر نیک ہے تو اس کی بیوی بدکار ہے تو وہ وظیفہ کرے اس کے لیے، تو انشاءاللہ تعالی دونوں سیدھے راستے پر آ جائیں گے اور نیک ہو جائیں گے۔ یہ شوہر بھی جو ہے نا یہ گارنٹی دیتی ہیں کہ ہماری بیویاں نیک ہو گئی ہیں، اور جو جن لڑکیوں نے کیا ہے تو انشاءاللہ تعالی ان کے مرد جو ہے نا وہ نماز پڑھنے لگے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے سیدھے راستے پر چل گئے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے ہر نماز کے بعد جو ہے نا ہر نماز کے بعد دعا کے بعد آپ نے اول آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور 11 بعد یہ دعا پڑھنی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اس کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، اول آخر درود شریف کے پڑھنا ہے۔ اس کی اتنی زیادہ فوائد ہیں۔ ایک تو یہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے نا کہ بندہ راہ راست باہر آ جاتا ہے، اور اس کے ان گنت فائدے ہیں۔ اگر رزق کی تنگی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں، مشکلیں ہیں، بیماریاں آئی ہوئی ہیں تو ان سے بھی نجات مل جاتی ہے۔ اس دعا کے بہت زیادہ فوائد ہیں، بہت زیادہ، اتنے ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ تو آپ ضرور پڑھیں۔ اگر آپ کہیں سفر پہ گئے ہوئے ہیں، کہیں بھی کسی بھی مشکل میں ہیں، گھر نہیں ہے، کوئی گاڑی نہیں لینا چاہتی ہیں تو اس کے لیے بھی آپ پڑھ سکتی ہیں۔ لازمی پڑھیں، آپ دعائیں دیں گی انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اس وظیفے میں اور کرنے کی توفیق دے۔ اور سب سے ضروری بات کہ وظیفہ کرنا ہوتا ہے، لیکن یقین جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا بندے کی نیتیں دیکھتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ نے بے دلی کے ساتھ وظیفہ کر دیا اور آپ دیکھنے لگ جائیں کہ وہ راتوں رات کام ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پہ مکمل بھروسہ